السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج قرآن کلاس نمبر 64 ہے۔ اس میں ہم لوگ قرآن کی چیپٹر 22 جو ہے سورہ حج، اس کی آیات کور کریں گے ہم لوگ 26 سے لے کر انشاءاللہ 40 تک۔ تو 15 آیات کل کور ہوں گی، اور ان آیات میں اللہ پاک نے بیسکلی حج کے کچھ ارکان بتائے ہیں، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تقوی کیا ہے اس کے اوپر ایمفسائز کیا ہے، اور آخری کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز میں ایمفسائز کیا ہے کہ قربانی کا جو اصل مقصد ہے وہ کیا ہے۔ قربانی کا خون اور گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا ہے، تقوی اللہ پاک چیک کرتے ہیں۔ وہ مرکزی ٹاپک ہے ان 15 آیات کا۔ تو اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ساری تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں مسلمان بنایا، جس نے ہمیں انسان بنایا، سوچنے سمجھنے کی تو سمجھ دی، اور اللہ تعالیٰ کا ہی شکر ہے کہ ہمارے سروں پر چھت ہے، ہمارے پاس کھانے کے لیے آج کھانا موجود ہے، پینے کے لیے صاف پانی موجود ہے۔ اس سے زیادہ بڑی نعمت اس دنیا میں ہو نہیں سکتی، کیونکہ آج میں اور آپ سب لوگ یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں کہ غزہ میں کس طرح سے جو ہمارے مسلمان بھائی بہن ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، جن کو مظلوماً گھر سے نکالا جا رہا ہے، جن کے پاس ایک بیسک فیسلٹی بھی موجود نہیں ہے کہ وہ کہیں پہ کھانا بنا سکیں، کہیں پہ اپنی بیوی بچوں کو لے کے چھپا سکیں، سر ڈھکنے کے لیے ایک چھت بھی نہیں ہے ان کے پاس، کپڑے نہیں ہیں بدلنے کے لیے، نہانا، ٹوائلٹ جانا، یہ جو بیسک ایمینٹیز ہے لائف کی وہ تک ان کے پاس نہیں ہے، کانسٹنٹ ان کے اوپر بمباری ہو رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کو نیست و نابود کرے۔ اور جب یہ سب ہم دیکھتے ہیں تو ایک کوشچن اپنے آپ سے ضرور پوچھنا چاہیے کہ کیا آج امت صحیح ڈائریکشن میں جا رہی ہے؟ تو جواب بے شک یہی ہے کہ نہیں جا رہی ہے۔ تو جب امت صحیح ڈائریکشن میں نہیں ہے تو ایک فرد صحیح ڈائریکشن میں کس طرح ہو سکتا ہے؟ یعنی کہ ایکیومولیشن ہے، سارے بندے غلط جگہ ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تبھی یہ حال ہوا کہ آج مسلمانوں کے اوپر وہ ایک بدماش ملک اسرائیل آ کے ٹھوک کے ہمارے بھائیوں کو فلسطین میں غزہ میں چلا جاتا ہے، اور ہم سارے تماشا دیکھ رہے ہوتے ہیں، کنڈیم کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنیشنل کورٹ کے آرڈرز ابائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ شرم نہیں آتی؟ امریکہ کے ساتھ پیٹرو ڈالر ایگریمنٹ سائن کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ ان کو ہدایت دے۔ ان کے نصیب میں اگر ہدایت نہیں ہے تو اللہ پاک ان کا حشر جو ہے نتنیاہو اور ٹرمپ اور مودی کے ساتھ ہی کرے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو جو آج اس مشکل میں ہیں، پھنسے ہوئے ہیں، بیچارے مظلوم ہیں، ان کی کیا غلطی ہے؟ اللہ پاک ان کے لیے آسانی کا معاملہ کرے، اور اگر ان کی قسمت میں شہادت لکھی ہوئی ہے تو اللہ انہیں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام جنت میں دے۔ ضروری تھا، میں قرآن کلاس سے پہلے یہ بات کرنی بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ایک چیز سمجھ لیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن ایک سٹوری بک نہیں، ناول نہیں ہے قرآن، یہ وہ کتاب ہے جس نے بجلی بھری تھی صحابہ کے دلوں میں، اور جس کتاب نے پورے عرب قبائل کو متفق کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے کیسر اور کسرا گرا کے رکھ دیا، یعنی رومنس اور پرشینس کو نیست و نابود کر دیا تھا مسلمانوں نے، عرب کے ان بدوؤں نے، جن کے پاس جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت کے حساب سے، بیسک سی ٹیکنالوجی ان کے پاس تھی، لیکن اس کے ذریعے سے ایمان اتنا زیادہ تھا۔ آج کل آپ دیکھیں قرآن گھر میں بس پڑھی رہتی ہے، کسی کو ہوش نہیں ہے کہ یار اللہ نے ایک کتاب بھیجی تھی، میں کھول کے ذرا پڑھ لوں کیا لکھا تھا کتاب میں۔ اور جب مر جائیں گے تو اللہ پاک نے اس چیز کو کاؤنٹ میں لینا ہے۔ یہ کوئی نہ سوچے کہ اسلام کے 5 فرض ہیں تو قرآن تو اس میں نہیں آتا، تو میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا تو کیا ہو گیا؟ بھائی وہ 5 فرض پورے کرنے کے لیے جو تقوی چاہیے، جو انرجی چاہیے، اس کے پیچھے جو وجہ چاہیے، وہ تو قرآن سے آ رہی ہے نا۔ مینول آپ نے نہیں پڑھا ہے، آپ نے مشین کہاں سے آپریٹ کرنی ہے؟ اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكِّعِ السُّجُودِ۔ And when we assigned to Ibrahim the site of the house، اور جب ہم نے ابراہیم کو دکھائی اس اللہ کے گھر کی، بیت اللہ کی نشانیاں۔ اب دیکھیں بیت اللہ جو ہے آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے اسی گھر کو عبادت کے لیے اپنا گھر مقرر کیا تھا، اور ظاہر سی بات ہے ابراہیم علیہ السلام تو آدم علیہ السلام کے کئی 100 سال 1000 سال بعد آئے ہیں، تو اس وقت تک وہاں پہ جو کعبہ، خانہ کعبہ کا جو مین سٹرکچر تھا وہ ڈیمولش ہو گیا تھا، کیونکہ سینکڑوں سال ہو گئے، اتنی بارشیں، اتنی دھوپ، اور جب زمانہ گزر جاتا ہے کسی چیز کے اوپر سے تو نیست و نابود ہو جاتی ہے چیز۔ تو وہ تو کھنڈر بن گیا تھا، لیکن اس کے نشانات باقی تھے، تو اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ نشانات بتا دیے۔
Do not associate anything with me, and purify my house for those who circumambulate, and those who stand, and those who bow, and those who prostrate. اب اللہ پاک نے ابراہیم علیہ السلام کو وہ جب نشانی بتائی بیت اللہ کی، اس کے ساتھ یہ بھی بتایا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرانا، اور میرے گھر کو اب صاف ستھرا رکھو ان لوگوں کے لیے جو طواف کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو قیام کرتے ہیں، یعنی جب نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں اس کو قیام کہا جاتا ہے، اور ان لوگوں کے لیے جو رکوع کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے لیے جو سجدہ کرتے ہیں۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. And proclaim to the mankind the pilgrimage، اور آواز لگائیے، بلائیے انسانیت کو حج کے لیے۔ They will come to you on foot، اور وہ لوگ آئیں گے پیدل چل کے آپ کے پاس۔ on every lean camel، ہر سوکھی اونٹنی پر بیٹھ کر آئیں گے۔ اب سوکھی اونٹنی اس لیے کہا گیا کہ اگر کوئی موٹی تازی اونٹنی بھی تھی، اگر اس کو آپ عراق سے چلاتے مکہ تک لے کے آتے تو راستے میں تو سوکھ ہی جاتی۔ اونٹ کا کھانا تھوڑی نہ لاد کے بندہ لے آئے گا، کھانا تو اپنا رکھا جاتا ہے۔ اونٹ تو ایسا ہے جس کی ایفیشینسی بہت زیادہ ہے کہ وہ کھانا پانی نہ بھی ملے 10-12 دن تو وہ چل لیتا ہے، کبھی کبھی مہینہ بھی چل لیتا ہے۔ لیکن ظاہر سی بات ہے جہاں سے اگر آپ چلیں، کوئی ہندوستان سے چلا ہے اونٹ پہ، تو وہاں آتے آتے تو اونٹ اس کا پتلا ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک نے اس سینس میں یہ بات بتائی کہ آپ آواز لگائیے، لوگ آئیں گے پیدل چلتے ہوئے ہر سوکھی اونٹ کے اوپر۔ They will come from every distant mountain highway، اور وہ لوگ ہر اس پہاڑی راستے سے نکل کر وہ لوگ آپ تک پہنچیں گے۔ اس سمے ایسے ہائی ویز اور ایئر ویز تو نہیں تھے، اور ابراہیم علیہ السلام تو رسول اللہ سے بھی بہت پہلے کے پروفٹ ہیں، اور یہ اللہ پاک ابراہیم علیہ السلام سے بات کریں تو اللہ پاک کہہ رہیں گے وہ ہر جگہ سے آئیں گے۔ اس سمے ابراہیم علیہ السلام نے کیا سوچا تھا؟ وہ تو مکہ تو وہ جگہ تھی جہاں پہ وہ اپنی وائف کے ساتھ، مطلب وہ اپنی وائف کو چھوڑ کے گئے اپنے چھوٹے سے بچے کے ساتھ، دور دور تک پانی تک نہیں دکھ رہا تھا وہاں پہ۔ آج مکہ جائیں دیکھیں، لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہی مکہ ہے جس کی بات کرتے ہیں اللہ پاک قرآن میں۔ اور پھر وہی ہوا جب ابراہیم علیہ السلام کے بعد جب ہاجر نام تھا ان کی وائف کا، اور اسماعیل علیہ السلام چھوٹے سے بچے تھے، ان کو وہاں چھوڑ دیا تو ایک قبیلہ آیا، اس قبیلے کا نام میں بھی بھول رہا ہوں، وہ قبیلہ عربی بولتا تھا، ابراہیم علیہ السلام کی زبان عربی نہیں تھی۔ اس سے اسماعیل علیہ السلام نے عربی سیکھ لی، اور اس کے بعد جب اسماعیل علیہ السلام تھوڑے بڑے ہوئے تب یہ اس وقت کی بات ہے۔ تو اس کعبے کو بنانے میں اسماعیل علیہ السلام نے بھی ابراہیم علیہ السلام کی مدد کی تھی۔ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، that they may witness benefits for themselves، تاکہ وہ لوگ دیکھ لیں اپنے لیے جو اللہ تعالیٰ نے فائدے رکھے ہیں، جو ان کے لیے اللہ نے فائدے رکھے ہیں وہ دیکھ لیں۔ and mention the name of Allah on the known days over the beast of cattle which he has provided for them، اور تاکہ وہ اللہ کا نام لیں ذبح کرتے ہوئے ان مقرر دنوں میں، اور وہ اللہ تعالیٰ نے دن نہیں بتایا، دن تو پتہ ہے ہم کو کس دن پہ قربانی آپ کر سکتے ہیں، 10، 11 اور 12 ذوالحجہ کی 10، 11، 12 تاریخ کو قربانی ہوتی ہے، 3 دن تک قربانی کی اجازت ہے۔ تو تاکہ وہ لوگ اللہ کا نام لے ان دنوں پہ جو اللہ نے مقرر کیے ہیں قربانی کے لیے، اس وقت جب وہ اپنے جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں۔ سو ایٹ آف them and feed the miserable and the poor، تو کھاؤ اس میں سے، اور جو لوگ بھی غریب ہیں، مسکین ہیں، ضرورت مند ہیں، ان کو بھی کھلاؤ۔ ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، then let them complete their prescribed duties and fulfill their vows and circumambulate the ancient house۔ اس کے بعد قربانی کرنے کے بعد ان کو چاہیے کہ ان کے جو کام ہے وہ کر لیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو میل وغیرہ جو ہے اس کیونکہ اس سے پہلے تک تو نہانے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، تو قربانی کر کے آپ احرام کھول کے شاور لے لیں، اپنی میل کو دور کر لیں، اور اگر کسی نے کوئی نظر مانگی ہے، کوئی نیاز مانگا ہوا ہے تو وہ بھی وہ پوری کر لے۔ اینڈ circumambulate the ancient house، اس کے بعد جو بڑا گھر ہے اللہ کا، بیت اللہ ہے، اس کا وہ طواف کریں۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وَأُحِلَّتْ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. That and whoever honors the sacred things of Allah, اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ نے جو حرم والی چیزیں بنائے، حرمات جو ہیں اللہ تعالیٰ کے، جیسے مکہ حرمات میں سے ہے، رسول اللہ کی مسجد حرمات میں سے ہے، صفا اور مروہ حرمات میں سے ہے، تو جس کسی نے بھی اس کا آنر کیا، اللہ کی بنائی ہوئی چیز کا آنر کیا جو اللہ تعالیٰ نے جس کو حرم بنایا ہوا ہے، then it is better for him near Allah، تو وہ چیز اس کے لیے بہت اچھی ہے اللہ کے نزدیک. یعنی کہ جو اس میں سب کچھ آ گیا، قربانی کا جانور جس کے اوپر نشان ہوتا ہے وہ بھی اس کیٹیگری میں داخل ہے، حرمات میں سے. اسی طرح جو حاجی ہیں جو احرام باندھے ہوئے ہیں وہ بھی حرمات میں سے داخل ہیں. تو اوور آل جو اس چیز کو دماغ میں لے کر چلتا ہے کہ یار یہ جو چیزیں ہیں، یہ لوگ حج کرنے جا رہے ہیں، یہ جو چیزیں یہ اللہ تعالیٰ نے حرمات میں سے مقرر کر دی ہیں، اس کو اللہ تعالیٰ نے مقدس بنایا ہوا ہے، تو اس کی جس نے پاسداری کی، ان دا سینس کہ وہاں جا کے چیزوں کو اتنا کیجول نہیں لیا. آپ جب احرام کی حالت میں ہوتے ہیں تو آپ ایسے چیٹی مکھی انسیکٹ اس کو مار نہیں سکتے ہیں، آپ کنگھی ونگھی نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ ابھی حدود الحرم میں ہیں، اور آپ کو وہاں کے جو قانون ہے وہ نارمل وقت سے، نارمل جگہ سے ڈیفرنٹ ہے، اور اس قانون کو اگر آپ فالو نہیں کرتے ہیں تو دم واجب ہو جاتا ہے. کیونکہ آپ حدود الحرم میں ہوتے ہیں تو کافی ساری چیزیں جو ایسی ہیں جو نارمل جگہ پہ آپ کر سکتے ہیں، جس پہ گناہ نہیں ہوتا ہے، وہ حدود الحرم میں نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک حدیث ہے، حضرت عمر ایک صحابی کو پتھر مارتے ہیں، مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اور وہ صحابی حضرت عمر کے پاس جاتے ہیں. حضرت عمر اس وقت امیر المومنین ہیں، اور پوچھتے ہیں کہ یہ جو دو لوگ وہاں پہ بات کر رہے ہیں ان کو بلا کے لاؤ میرے پاس. وہ دو لوگوں کو بلا کے لاتے ہیں، اور حضرت عمر پوچھتے ہیں تم لوگ کون ہو، کون سے قبیلے سے ہو، کہاں سے ہو؟ تو وہ اپنا نام بتاتے ہیں، میں فلاں فلاں ہوں. اور ظاہر سی بات ہے وہ صحابی نہیں ہوتے، تابعین ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے رسول اللہ کی زیارت نہیں کی ہوتی ہے. اور وہ کہتے ہیں ہم یمن سے آئے ہوئے ہیں. تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ اچھا ہوا تم یمن کے ہو، تم لوگ مدینے کے ہوتے میں تمہیں بھی کوڑے لگواتا. تم رسول اللہ کی مسجد میں آواز اونچی کر رہے ہو. اب آواز اونچی کرنا تو اسلام میں کوئی گناہ نہیں ہے، ہاں زور زور سے بات کرنا اللہ نے منع کیا ہے، لیکن آواز اونچی کرنا ایک کوئی گناہ تو نہیں ہے. لیکن وہ رسول اللہ کی مسجد ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور قرآن کی آیت ہے کہ تم آپس میں جس طرح بات کرتے ہو اس طرح نبی کے سامنے بات نہیں کرنی، نبی کے سامنے آواز اونچی نہیں کرنی. تو یہ کیا ہوئی؟ یہ آپ نے آنر کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک حرمات بتا دی ہے اپنے، جو اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو حرم بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے جہاں پہ ایک لا لگا دیا، آپ نے اس کو آنر کیا ہے. تو اللہ پاک یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے حرمات کو آنر کرتا ہے یہ اس کے لیے بہتر ہے اللہ کے نزدیک. اینڈ آر میڈ lawful to you the cattle except what is mentioned to you، اور تمہارے لیے جو سارے کیٹلس ہیں، چوپائے ہیں، وہ حلال کر دیے گئے ہیں سوائے اس کے جو بتا دیا گیا. کیا بتا دیا گیا؟ سور، خنزیر بتا دیا گیا کہ وہ حلال نہیں ہے. So avoid the abomination of the idols and avoid the false statement. تو بچو بتوں کی نحوست سے، بت پرستی کی جو نحوست ہے اس سے بچو، اور غلط سٹیٹمنٹ دینے سے بھی بچو، جھوٹی گواہی دینے سے بھی بچو. حنفاء للہ غیر مشرکین بہ ومن یشرک باللہ فکأنما خر من السماء فتخطفہ الطیر او تحوی بہ الریح فی مکان شہیق. اب یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جس سے آج کافی سارے مسلمانوں کو سبق لینا ہوگا. بینگ اپرائٹ ٹو اللہ، یکسو ہو کر اللہ کے لیے مخلص ہو جاؤ. ناٹ ایسوسیٹ پارٹنرس وتھ ہم، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت کرنا. چوری، زنا، قتل، غیبت، بیوی پہ ہاتھ اٹھانا، شوہر کی نافرمانی کرنا، ماں باپ سے بدسلوکی کرنا، جھوٹی گواہی دینا، کسی کے اوپر بری نظر ڈالنا، جادو ٹونا کرنا، اور کیا میں بولوں، کرپشن کرنا، کسی کا ہاتھ پیر توڑ دینا، سارے گناہ ایک سائڈ، اور شرک کرنا ایک سائڈ. لوگ کہتے ہیں نا یہ بڑا اچھا آدمی ہے، بس مسلمان نہیں ہے، اس کو کیوں اللہ پاک جہنم میں ڈالیں گے؟ بھائی اللہ پاک نے چیز کلیئر کر دی ہے، شرک نہیں کرنا ہے. شرک اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے. بظاہر میں کسی ایک آدمی کو ایک تھپڑ کھینچ کے ماروں، اس کے منہ سے خون نکل جائے، میں نے بہت بڑا جرم کیا میں نے. اور دوسرا کام میں یہ کر دوں کہ میں نا نوٹ لے کے پھاڑ دوں، یا پاسپورٹ پھاڑ دوں اپنا کسی بھی کنٹری کا،
تو جو دیش کا قانون ہے، بھلے ہی پہلے والے جرم میں کسی کا خون نکلا ہے، کسی کو تکلیف ہوئی ہے، بظاہر دکھ رہا ہے کہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، دوسرے میں تو میں نے کاغذ کی چیز پھاڑی ہے، لیکن سزا مجھے نا دوسرے والے میں زیادہ ہوگی، کیونکہ اس میں اب دیش دروہ کا کیس بنے گا، کیونکہ آپ کسی ملک کی کرنسی یا اس کا پاسپورٹ پھاڑ نہیں سکتے، وہ آپ کی پراپرٹی نہیں ہوتی ہے، وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے یہاں جب میدان محشر میں جب میزان قائم کیا جائے گا تو وہاں رولز اللہ کے چلیں گے، رولز میرے اور آپ کے عقل کے نہیں چلیں گے، ہے نا؟ تو اللہ تعالیٰ کے رولز یہ ہیں کہ شرک نہیں کرنا ہے، تو اللہ پاک نے کہا یکسو ہو کر ایک اللہ کے ہو جاؤ اور اس کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، اینڈ whoever associates partner with اللہ، اور جس کسی نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، عقیدے میں شرک کیا، عمل میں شرک کیا، ذات میں شرک کیا، خوف میں شرک کیا، اللہ سے ڈرنے کا جو حق ہے وہ صرف اللہ کو دینا ہے، کسی اور سے اس طرح نہیں ڈرنا ہے۔ یہاں پہ لوگ ہو رہے ہوتے ہیں، ارے ایسی باتیں مت کرو، سن لیں گے، ایجنسیاں اٹھا کے لے جائیں گی، گورنمنٹ سن لے گی، کوڈ ورڈز میں بات کر رہے ہیں۔ آپ نے خدا بنا لیا ہے ان 2 کوڑی کے پولیٹیشینس، ان 2 کوڑی کی ایجنسیوں کو۔ یہ کیا ہیں ان لوگ؟ یہ تو اتنے غلیظ لوگ ہیں، مطلب اگر دنیا میں کسی کی غلاظت ہے نا، ایک انسان کو آپ دیکھتے ہیں نا تو آپ بول نہیں سکتے ہیں کہ یہ حرام کھاتا ہے حلال کھاتا ہے، لیکن آپ پولیس والے کو دیکھتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پکا حرام خور ہے۔ آپ ایسے لوگوں سے ڈرتے ہیں، پولیس سے، گورنمنٹ سے، گنڈوں سے۔ اب میرے سامنے شیر آ گیا تو میں بیوقوف نہیں ہوں شیر کے منہ میں ہاتھ ڈال دوں گا، لیکن میں اب یہاں پہ بیٹھ کے ایسے سے دیکھنے لگ جاؤں کہ بھائی شیر تو نہیں آ رہا ہے، مطلب بھائی میں نے شیر کو خدا بنا لیا ہے۔ سامنے آئے گا تو ٹھیک ہے، مجھے بھی پتہ ہے شیر کھا جائے گا مجھے، اس وقت جو بچاؤ کرنا ہے میں نے بھی کرنا ہے، لیکن میں گھروں میں، اندھیروں میں، کونوں میں، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا تم اکیلے نہیں ہوتے ہو، اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے، تو ادھر پہ آپ سوچ رہے ہوتے کہ نہیں نہیں گورنمنٹ کا کوئی بندہ سن رہا ہے میرے فون سے، تو فون پھینک دے اپنا بھائی، تو اپنا عقیدہ کیوں خراب کر رہا ہے؟ تو جس کسی نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا، اٹ از ایز دو ہی ہیز فالن فرام دا اسکائی، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرا، اینڈ دا برڈس ہیڈ اسنیچڈ ہم، اور اس کو پرندوں نے چیر پھاڑ کے اڑا لے گئے، پرندے اس کو ہوا میں ہی، اس کی مثال ایسی ہے۔ اور دا ونڈ ہیڈ بلون ہم ٹو اے فار آف پلیس، یا پھر ہوا اس کو بہا لے گئی اور کسی دور جگہ پر پھینک دیا۔ ذَلِكَ وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، This is the command and whoever honors the symbols of Allah، اور یہ ہے حکم اللہ کا، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے شعائر کہتے ہیں سمبلز کو، نشانیوں کو، اور جو کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کی آنر کرتا ہے، پھر وہی ہے جو اس کا آنر کرتا ہے، دین انڈیڈ اٹ از فرام دا پیٹی آف دا ہارٹس، اور بے شک وہ اس کے دل کے تقوی سے ہے، مطلب وہ دل سے متقی ہے، وہ تقوی اس کا دل سے آ رہا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو آنر کر رہا ہے، اس کی عظمت کر رہا ہے، تو وہ بندہ جو ہے دل سے متقی ہے۔ لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ، For you therein are benefits for an appointed term. Then their place of sacrifice is at the ancient house. تو جو بھی قربانی کے جانور ہیں ان میں سے ایک خاص مدت تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، اس کا مطلب ہے کہ اگر بکری لے جا رہے ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہو، اسی طرح اگر اونٹ ہے تو اس کی سواری کر سکتے ہو، تو ان سے ایک اپوائنٹڈ ٹرم، ایک مقرر وقت تک تم فائدہ اٹھا سکتے ہو، یعنی کہ 10 تاریخ سے پہلے ذو الحجہ کی۔ دین دیئر پلیس آف سیکریفائز از ایٹ دا اینشنٹ ہاؤس، لیکن اس کے بعد جو بڑا سا ہاؤس ہے، جو پرانا گھر ہے، عتیق کا لفظ ہے، بیت العتیق، جو پھر اس کے بعد ان کی جو قربانی کی جگہ ہے، جو ان کے نہر ہونے کی جگہ ہے، ان کی سیکریفائز کی جگہ ہے، وہ پرانا گھر ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ And for every nation we have appointed a right that they may mention the name of Allah over what He has provided them of the beast of the cattle، اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک قربانی کا طریقہ مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر جو اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں۔ And your God is
ون گاڈ، اور تمہارا رب ہے ایک اللہ ہے۔ اچھا، یہ جو قربانی کا سلسلہ ہے نا، جو مسلمان آج کے ڈیٹ میں قربانی کرتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر امت پہ قربانی دی تھی کسی نہ کسی فارم میں۔ اب ظاہر سی بات ہے، اب یہ جو 10 ذوالحجہ کی قربانی ہے جو ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹ کر کے دی گئی ہے، اسی فارم میں دی تھی کہ نہیں، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اللہ پاک نے ہر امت کے لیے قربانی دی تھی۔ اس کی دلیل میں یہ 34 نمبر کی آیت ہے، جس میں اللہ پاک نے کلیئر بتا دیا کہ ساری امتوں کے لیے ہم نے قربانی رکھی تھی تاکہ وہ اللہ کا نام لے ان چوپایوں پر جو ہم نے انہیں عطا کیے ہیں، اور تمہارا رب ایک ہی اللہ ہے، سو سبمٹ ٹو ہم۔ تو اس کے طرف اس سر تسلیم خم کرو، یعنی کہ اپنی ول کو اس کے سامنے سبمٹ کرو۔ اینڈ گیو گلیڈ ٹائڈنگس ٹو دا ہمبل ونس، اور بشارتیں سنا دو ہمبل لوگوں کے لیے۔ جو لوگ ہمبل ہیں مطلب جو لوگ نرم ہیں، جو لوگ اللہ کے سامنے اکڑتے نہیں ہیں، اللہ کی عبادت سے پرہیز نہیں کرتے، ان کو خوشخبری سنا دو۔ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم والصابرین علی ما اصابہم ومقیم الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون those when Allah is mentioned their heart are fearful۔ اچھا، وہ ہمبل لوگ کون ہیں؟ اب اللہ پاک اس کو کھول کے بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ کون ہیں جن کو بشارت سنانی ہے۔ those when Allah is mentioned their heart are fearful، وہ ہیں جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل خوف زدہ ہو جاتے ہیں، مطلب دہشت والا خوف نہیں، اللہ کا ڈر، یار اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ کا نام آ گیا ہے، میرے کریٹر کا نام ابھی لے لیا ہے کسی نے، اللہ کا نام لے لیا ہے کسی نے، بہت بڑی بات ہے۔ ہم ایسے ہی اللہ کہہ جاتے ہیں، اللہ کا نام لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ایک عادت ہونی چاہیے کہ زبان پہ ہر وقت اللہ کا نام ہے، لیکن جب اللہ کا ذکر کوئی ڈیٹیل میں کرتا ہے نا تو ایک بار دل دہل جانا چاہیے کہ یار کیا میں اس لائق ہوں کہ میں اس رب العالمین کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، کیونکہ اس نے مجھے پیدا کیا، ڈھیر احسان کر دیے اپنے میری اس چھوٹی سی زندگی میں، اور اس نے مجھ سے ایک ایکسپیکٹیشن رکھی تھی کہ بیٹا یہ کتاب دے رہا ہوں، اس کے مطابق زندگی گزار کے میرے سامنے آنا، کیونکہ میں نے تجھے پیدا کیا ہے، میرے اتنے احسان ہیں، بار بار سورہ رحمان میں بار بار گنایا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ انسان اور جن کے گروہ کن کن اللہ کی قدرت کی نشانیوں کو تم اب جھٹلاؤ گے۔ تو اللہ پاک نے بار بار گنایا۔ اب اس کے بعد اب ہر انسان سوچے یار میں کیا اس لائق ہوں کہ میں اس رب العالمین کے سامنے کھڑے ہو جاؤں گا۔ یہاں پہ بول دیا جاتا ہے نا، ایک پولیس والے کے سامنے کھڑے ہونا ہے، ایک کلیکٹر کے سامنے کھڑے ہونا ہے، پرائم منسٹر کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ پرائم منسٹر کی تو کیا اوقات ہے، 5-6 سال کے ملازمین ہوتے ہیں، یورپ میں تو ملازم ہوتے ہیں، مطلب وہ اس کو پتہ ہوتا ہے میں سرونٹ ٹو پبلک کا، میں پبلک کا کام کرتا ہوں۔ ہمارے یہاں پہ ہم کو تلوے چاٹنے کی ایسی عادت ہے کہ ہم تو ایک، آپ کسی سڑے سے گاؤں میں چلے جائیں، وہاں پہ کوئی سرکاری بابو ہوتا ہے، اس کو بھگوان بنایا ہوتا ہے۔ ہم کو تو تلوے چاٹنے والی قوم ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش کی، ہم نے تو بھگوان بنایا ہوتا ہے، لیکن وہ ایک انسان ہے۔ لیکن اگر آپ کو بول دیا جائے کہ ابھی آپ کی پریسیڈنٹ سے میٹنگ ہے تو کیا ہوگا آپ کے سامنے؟ تو بھائی جب اللہ سے میٹنگ ہے تو اللہ کا جب ذکر ہوتا ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل ڈر اٹھتے ہیں۔ and those who are patient over whatever has afflicted them، اور وہ لوگ جو صبر کرتے ہیں جو بھی ان پہ مصیبت آتی ہے، جو بھی چیز اللہ تعالیٰ، جس بھی چیز سے اللہ انہیں گزار رہا ہے اس پہ وہ صبر کرتے ہیں۔ and those who establish the prayer، اور وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں۔ and those who spend out what we have provided for them، اور وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو کچھ بھی ہم نے انہیں دیا۔ تو یہاں پہ اللہ پاک نے کتنی نشانیاں گنا دی، 4 نشانیاں گنا دی۔ ایک کہ ڈرتے ہیں اللہ سے، دوسرا مشکل آتی ہے صبر کر جاتے ہیں، تیسرا نماز پڑھتے ہیں، چوتھا جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب ہر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لائف میں جھانک کر دیکھے اور وہ دیکھے کہ وہ ان چاروں میں سے کس میں فلفل کرتا ہے، لیکن اللہ کے لیے تو یہ چاروں میں فلفل کرنا آپ کو ضروری ہے، تب بشارت ہے آپ کے لیے۔ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُم مِّن شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فاذكروا اسم الله عليها سواء فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون۔ And the camels and cattle we have made them for you as among the symbols of Allah، اور یہ جو اونٹ ہیں یا پھر جتنے بھی یہ چوپائے ہیں، we have made them for you as among the symbols of Allah، اس میں ان کو ہم نے اللہ کی نشانی بنا دیا ہے تمہارے لیے۔ for you therein is good، اور ان چیزوں میں، یعنی یہ اونٹ ہے، بکری ہے، بھیڑ ہے، گائے ہے، بھینس ہے، اس میں
تمہارے لیے بہت خیر ہے. سو مینشن دا نیم آف اللہ اوور دیم وین لائنڈ اپ فار سیکریفائس. تو اس پر اللہ کا نام پڑھا کرو جب انہیں ایک قطار میں لا دیا جائے قربانی کے لیے، تو اس پر اللہ کا نام پڑھا کرو. وین دے آر ڈاؤن آن دیئر سائڈس، یعنی اب جب قربانی کر دی، وہ اپنے پیٹھ کے اوپر گر گئے، اب وہ گر چکے ہیں قربانی کے بعد. دین ایٹ فرام دیم اینڈ فیڈ دا نیڈی ہو ڈو ناٹ آسک اینڈ دا نیڈی ہو آسک. تو اس کے بعد جب وہ گر گئے تو اب ان میں سے کھاؤ، اور جو ضرورت مند جو تم سے مانگتا ہے اس کو کھلاؤ، اور جو تم سے نہیں مانگتا ہے اس کو بھی کھلاؤ. سب سے پہلے اللہ نے ذکر کیا اس ضرورت مند کو کھلاؤ جو تم سے نہیں مانگتا ہے، پھر ذکر ہوا کہ اس ضرورت مند کو جو تم سے مانگتا ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی غیرت اس لیول پہ ہوتی ہے. دیکھیں انسان کو نا اللہ تعالیٰ نے باغیرت پیدا کیا. بے غیرت نہیں کہہ رہا ہوں میں، باغیرت کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے، باغیرت انسان کے اندر غیرت پہلے سے ہوتی ہے. اگر ایک بندہ ہے جس کے پیٹ میں ایک نوالا نہ ہو، اس کو بہت بھوک لگی ہے، لیکن یہ غیرت اس کو الاؤ نہیں کرتی ہے کہ وہ جا کے آپ سے بولے کہ بھائی مجھے کچھ کھانے کے لیے دے دو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میری ڈیوٹی ختم ہو گئی. وہ تو ایز اے انسان پرفیکٹ ہے کہ وہ اللہ سے مانگ رہا ہے. اللہ کے سامنے تو غیرت نہیں ہوتی. اللہ کے سامنے تو ہم سب بھکاری ہیں، سب محتاج ہیں. وہ اللہ سے مانگ رہا ہوتا ہے، آپ سے نہیں مانگ رہا ہوتا. آپ کی ذمہ داری ہے کہ اگر آپ کو فیل ہو جاتا ہے نا یار اس کو ضرورت ہے تھوڑی سی، تو میری ذمہ داری میں اس کو جا کے دوں گا. میرا پڑوسی بھوکا سوتا ہے، مجھ پہ گناہ ہے، اس کو نہیں ہے کہ وہ آ کے مجھ سے مانگے. اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر لائف اتنی مشکل ہو چکی ہوتی ہے، اسپیشلی انڈیا پاکستان میں. اتنے کرپٹ لوگ ہیں، اتنے حرام خور لوگ ہیں ہمارے اوپر، جو سر پہ گورنمنٹ بیٹھی ہے دونوں ملکوں میں، انڈیا پاکستان، بنگلہ دیش بھی، سری لنکا بھی، نیپال بھی، جو بھی ہندی اردو سمجھتے ہیں. چور گورنمنٹ ہے، اللہ کا عذاب ہو ان لوگوں پہ. کوئی مسلمان ہونے کا فائدہ نہیں ہے پاکستان کی گورنمنٹ کو. کیا اکھاڑ لیا پاکستان کی گورنمنٹ نے مسلمانوں کے؟ کیا بنگلہ دیش کی گورنمنٹ نے کر دیا؟ کیا ایسا کرپشن نہیں کیا جو انڈیا نیپال میں نہیں ایگزسٹ کرتا؟ ان سے بڑھ کر کرپشن کر ڈالا. اتنے لوگ آج انڈیا پاکستان میں بھوکے سوتے ہیں. اگر یہ فاؤنڈیشنز نہ ہو تو ان کو تو کھانا ہی نہ ملے. تو ایسے مشکل حالات میں آ کے کئی لوگ کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے. وہ کیا کریں؟ وہ کب تک غیرت بچا کے رکھیں؟ بچوں کو کھلانا ہے، روڈ پہ آنا پڑتا ہے. کسی عورت کو اچھا لگتا ہے کہ وہ سگنل پہ کھڑے ہو کے بھیک مانگے اپنے بچوں کے سامنے؟ کس باپ کو اچھا لگتا ہے کہ وہ مسجد کے باہر اپنی جھولی پھیلا کے، اپنا کرتا پھیلا کے لوگوں سے بھیک لیتا ہے، اس کا بچہ سائڈ میں کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہوتا ہے؟ کس بچے کو اچھا لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کو بھیک مانگتا ہوا دیکھے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے یہ لوگ بھیک مانگتے ہیں شوق سے مانگتے ہیں، ان کو مزہ آتا ہے کہ بھیک مانگتے ہیں؟ ان کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے. یہ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ اپنی لائف خود، اپنی دماغ کھول کے دیکھو. کوئی بندہ اگر جاب کرتا ہے، تمہاری آج جاب چلے گئی، کل کیا کرو گے؟ تم بزنس کرتے ہو، تمہارا بزنس بند ہو گیا، کل کیا کرو گے؟ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ اب پیسے جوڑنے لگ جاؤ، پاگل ہو جاؤ دنیا کے لیے. نہیں، اللہ پاک سب کو کھلا رہے ہیں اور بڑی ایج پہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. جو 80% انسان ہے نا، وہ ایج پہ کھڑے ہو کے کھا رہا ہے. وہ ایک غلطی ہوئی، ایک بندہ جو، ٹھیک ہے مان لو آپ بزنس کرتے ہیں، آپ کا کام ہے گاڑی چلانے کا کام ہے، آپ کا گھر چل رہا ہے، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو گیا، پھر ختم. آپ کے اوپر جتنے لوگوں کی ذمہ داری ہے سب روڈ پہ آ جائیں گے. تو سب اپنا اپنا ٹھوسنے میں لگیں گے، تو بھائی دوسروں کا کون دیکھے گا؟ یہاں پہ وہ اسلام کا کنسیپٹ آتا ہے کہ معاشرے میں خیر کو عام کرو. صرف گورنمنٹ کا کام نہیں ہے کہ وہ ضرورت مندوں کے پاس جائے. آپ جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ ضرورت مند کے پاس جائیں. ایٹ لیسٹ جو بیسک چیز ہے کہ اس کے سر پہ چھت ہو، اس کے پاس کھانے کو کھانا ہو، اس کے پاس اس کے بدن پہ کپڑا ہو. میں نہیں کہہ رہا کہ اب آپ اس کو PS5 دلا دیں، یا پھر آپ اس کو اب جو ہے IPL کا میچ دیکھنے کے لیے ٹکٹ دے دیں. نہیں، یہ فالتو باتیں. جو بیسک امیونٹیز ہیں تاکہ وہ کھا پی سکے. جب وہ کھائے گا اس کا پیٹ بھرے رہے گا، جب اس کے سر پہ چھت ہوگی، جب اس کو ٹینشن نہیں ہوگی کہ میرا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، تب وہ اللہ کی تک پہنچے گا نا. ابھی تو اس کے پیٹ میں اناج ہی نہیں ہے، وہ ابھی وہ کیا ڈھونڈے گا اللہ کو؟ تو یہ ایک بہت ثواب کا کام ہے. آپ کسی کو کھانا کھلاتے ہیں، وہ چھوٹی چیز نہیں، یاد رکھیے گا. پیسے نہ دیں، کیونکہ پیسے دینے کے بعد کئی لوگ نشے کرنے لگتے ہیں، کئی لوگ الٹی سیدھی کام کرنے لگتے ہیں، پروفیشنل بھکاری ہوتے ہیں. میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں وہ ضرورت مندوں کی. لیکن قربانی کے گوشت کے لیے تو یہ آ گیا کہ چاہے جو مانگے یا جو نہ مانگے. تو جو آپ سے بھیک مانگنے آ گیا آپ کے دروازے پہ، تو اب آپ کو CID نہیں بننا ہے کہ اب آپ اس سے کلمہ پڑھوا رہے ہیں. کلمہ کیوں پڑھوانا ہے بھائی؟ اس میں کہاں لکھا ہے کہ صرف مسلمانوں کو دینا ہے؟ کسی کو بھی دے سکتے ہیں. تو جو آپ سے مانگنے آ رہا ہے اس کو لازماً تھوڑا سا دینا ہے. لوگ کئی بار ایسا کرتے ہیں، یار کلمہ پڑھ کے سناؤ تو مسلمان نہیں. مسلمان نہیں تو کیا، وہ انسان تو ہے، پیٹ تو ہے اس کا، تو اس کو کچھ نہ کچھ دے ہی دینا چاہیے. اب آپ قربانی کا گوشت نہیں بھی دے رہے ہیں تو کچھ نہ کچھ اس کو دیں. کوئی مانگنے آ جاتا ہے نا گھر کے سامنے، بہت بڑا امتحان ہے وہ اللہ کی طرف سے، اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ وہ آپ سے مانگنے آیا. اور روز قیامت وہ چیز سورج کی طرح چمکے گی، دیکھ تو نے ایک روٹی کھلائی تھی اس بندے کو.
خیر بہت زیادہ ٹائم اس آیت پہ ہو گیا، لیکن ضروری بھی ہے آج ہم اس نیڈ میں. میں اگر جرمن ہوتا، میں جرمن میں خطبہ دے رہا ہوتا تو میں جرمنی میں یہ بات نہیں کر رہا ہوتا، کیونکہ ان کی گورنمنٹ اچھی ہے. انہوں نے سوشل نظام ایسا بنا دیا کہ یہاں کوئی غریب ویسا غریب ہے نہیں، اکے دکے لوگ ہوں گے جو نشے کر کے باہر پڑیں، ورنہ گورنمنٹ نے اپ لفٹ کر دیا ہے اپنی پاپولیشن کو. آپ اگر تھوڑے بھی سیریس ہے لائف میں، آپ کبھی بھی روڈ پہ نہیں رہیں گے، آپ کے پاس کبھی بھی ایسا نہیں حالت آئے گی کہ آپ کے پاس کھانے کو کھانا نہیں ہے، کیونکہ گورنمنٹ یہاں پہ پبلک کے لیے کام کرتی ہے اور لوگ یہاں تلوے نہیں چاٹتے ہیں، انسانوں کو انسان کی طرح دیکھتے ہیں. لینا للہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك شخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Their meat will not reach Allah nor will their blood. وہ جو تم قربانی کرتے ہو اس کا گوشت اللہ تک نہیں پہنچتا، نہ وہ خون پہنچتا ہے. But what reaches him is the pity from you. لیکن جو اس تک پہنچتا ہے وہ ہے تمہارا تقوی. Thus he made them subjected to you so that you may magnify Allah for that which he has guided you. اور یہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے مقرر کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرو اس کے سبب جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی ہے. اینڈ گیو گلیڈ ٹائرنگس ٹو دا گڈ ڈوورس، اور جو نیک لوگ ہیں ان کو بشارت دے دو. ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا ان اللہ لا يحب كل خوان کفور. Indeed Allah defends those. اچھا دیکھیں ابھی 37 نمبر تک ساری آیت حج سے ریلیٹڈ، قربانی کا مسئلہ ہو گیا کہ اب نہا لو احرام کھول کے، وہ بات ہو گئی. اب قربانی کرو، کس کو کھلاؤ، تقوی اللہ تک پہنچتا ہے، خون اور گوشت نہیں پہنچتا. یہ اب کنٹینیویشن چل رہی تھی 26 نمبر سے لے کے 25 پہ ہی اسٹارٹ ہو گئی کہ مسجد حرم میں آنے والوں کو روکتا وہی ہے جو جس کے دل میں مرض ہے. 25 نمبر پہ وہ سٹارٹ ہوا تھا، وہاں سے لے کے 37 یہ مسلسل 13 آیات جو ہیں حج سے ریلیٹڈ اور کعبہ شریف سے ریلیٹڈ جو چیزیں اس کے بارے میں بات ہوئی. اب 38 نمبر پہ سیدھا ایک فلپ آ رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ مدنی آیت ہو. اس سے پہلے والی آیت جو ہیں وہ مکی تو میں نہیں بولوں گا، لیکن وہ مکے کے اراؤنڈ گھوم رہی تھی. لیکن اب جو ہے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں انڈیڈ اللہ ڈیفینڈز دوز ہو بلیو. بے شک اللہ تعالیٰ اس کو ڈیفینڈ کرتے ہیں جو ایمان رکھتا ہے. یعنی اب سمجھ میں آ رہا ہے کہ تھوڑی جنگوں والی بات ہو رہی ہے. اس سے پہلے تو حج کی بات تھی، اب جنگ کی بات ہو رہی ہے. اب وہ آپ سمجھ جائیں گے کیوں، اس کی اگلی آیت میں آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ بات اللہ پاک کیوں کر رہے ہیں، یہ اللہ تمہید کیوں کس بات کے لیے باندھ رہے ہیں. انڈیڈ اللہ ڈیفینس دوز ہو بلیو. اور بے شک اللہ تعالیٰ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، جو مسلم ہوتے ہیں، جو مؤمن ہوتے ہیں، جو بلیو کرتے ہیں، اللہ ان کو ڈیفینڈ کرتا ہے، اللہ ان کی مدد کرتا ہے. اور یہ پھر لوگ اللاجیکل بات، تو پھر غزہ میں کیا ہو رہا ہے بھائی؟ غزہ میں آزمائش ہو رہی ہے. غزہ میں جب بم پڑ رہا ہے، وہ جو مفتی شمائل نے ایک بات کی تھی جاوید اختر کے ساتھ جب ڈسکشن میں وہ بول رہے تھے کہ اگر ایول نہ ہو تو ٹیسٹ ہی ختم ہو گیا. اسرائیل ایول ہے اور اللہ ہی نے اس کو اجازت دی کہ وہ اتنا اٹھ گیا ہے. یہ مہربانی ہمارے حرام خور مسلم لیڈرز کی تھی کہ آج اسرائیل اتنا اٹھ گیا ہے. تو آج ذمہ داری میری، آپ کی، اور ہم سے بھی زیادہ ہمارے جو مسلمان لیڈرز ہیں ان کی ذمہ داری ہے. بھائی تیرے سامنے بچے قتل ہو رہے ہیں، کیا کر رہا ہے تو؟ کیسا مسلمان ہے؟ تو اللہ پاک نے دنیا کو ایفرٹ کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے، اور اب چاہیے تھا کہ مسلمان اور پوری انسانیت، وائی اونلی مسلمس، ایون دا نان مسلمس، فرینچ، جرمن اور سارے بندے اٹھ کے اب اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹاتے کہ بھائی بہت ہو گیا، ہمیں تمہارے جیسے بدماش نہیں چاہیے. تو الٹا ان کا دفاع کر رہے ہیں، اور الٹی کھوپڑی انسان کی ایسی ہی ہوتی ہے. ہومو سیکشولیٹی لیگل کر رہے ہیں کہ بھائی مرد سے شادی کر لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ ہوتا ہے، یہ قرب قیامت میں انسانیت پہنچ رہی ہے تو ایسی عجیب و غریب چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی. اور یہاں پہ جو اللہ پاک بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ ڈیفینڈ کرتے ہیں وہ جو یقین کرتے ہیں اس کو، وہ بات اس میں ہے کہ تم جب جمعیت میں اللہ ایک جھنڈے میں، اسلام کے جھنڈے کے نیچے آ کے جب تم لڑائی کرتے ہو، اللہ ڈیفینڈ کرتے ہیں. ہوا بدر میں اللہ نے ڈیفینڈ کیا. آج تو ہم نے اپنے آپ کو ٹکڑے ٹکڑے میں بانٹ لیا ہے. آج ایران پہ جب اٹیک ہوتا ہے امریکہ کا، تو یہ ناسوی لوگ جو حضرت علی اور حضرت علی کے بچوں سے نفرت کرتے ہیں، یہ لوگ جا کے اسرائیل کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں، امریکہ کی تعریف کرنے لگتے ہیں، کہتے ہیں نہیں ایران تو مسلمان نہیں ہے، وہ کویت پہ کیوں مار رہا ہے؟ کیوں بھائی؟ تمہارے بھگوان کو مار دیا کویت پہ اور سعودی پہ اور قطر پہ. ٹھیک مارا ہے بھائی، بالکل ٹھیک مارا ہے. امریکہ کو اپنی بیسز دو گے تو یہی ہوگا نا کچھ. تو یہ تو ناسبی لوگ ہیں، مدخلی لوگ ہیں، ان کا تو اللہ تعالیٰ حساب لے گا. میں باقیوں کی بات کر رہا ہوں کہ باقی جو عام عوام ہے وہ
دیکھیں کس ڈویژن کا شکار ہو گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا تھا تفرقہ مت بنانا اسلام میں. تو شیعہ سنی حنفی بریلوی دیوبندی تو چھوڑو، ہم نے ملک بنا دیا. ہم نے پاکستان، بنگلہ دیش، موروکو، الجیریا. آپ الگ الگ قبیلے ہیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک مسلمان جو انڈونیشیا میں پیدا ہوتا ہے اور وہ جب موروکو یا الجیریا جاتا ہے یا سعودی عرب جاتا ہے تو اس کی ٹریٹمنٹ ڈفرینٹ کیوں ہے بھائی؟ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی ریاست آپ نے بنا لی ہے؟ آپ نے غداری کی ہے رسول اللہ کے ساتھ. اسی لیے میں مسلم ممالک کے لیے نیشن سٹیٹ کے کنسیپٹ کو جعلی سمجھتا ہوں. بھائی وہ کوئی کنسیپٹ ہی نہیں ہے، وہ تو انگریزوں نے آپ کو بتا دیا، بارڈر پہ لائن کھینچ دی. ہاں یہ تیرا بیٹا، یہ ہو گیا تیرا پاکستان، یہ ہو گیا تیرا افغانستان، یہ تیرا موروکو، یہ تیرا الجیریا، یہ تیرا موریٹینیا. اور ایسی ایسی جگہ لائن کھینچی کہ اب تم لڑتے رہو. لڑ رہے ہیں انڈیا پاکستان کتے کی طرح. کیوں؟ انگلینڈ اور فرانس تو نہیں لڑ رہے ابھی. وہ جو بارڈر انہوں نے کھینچا ہے، وہ جو کیا نام ہے، واگا بارڈر، اس سے ایک انگریز بندہ برٹش پاسپورٹ لے کے ادھر بھی آ سکتا ہے، ادھر بھی جا سکتا ہے. ہم لڑ رہے ہیں جانوروں کی طرح. ہمارا نہ بندہ ادھر جا سکتا ہے نہ ادھر آ سکتا ہے. اب لوگ بولیں گے ریلیجن کا اختلاف ہے. کوئی ریلیجن کا اختلاف نہیں ہے. پاکستان میں بھی ہندو رہتے ہیں، انڈیا میں بھی مسلمان رہتے ہیں. بات ہے نیشن سٹیٹ تھیوری کے وائرس کی، جو ہمارے دماغ میں انٹینشنلی پلانٹ کیا گیا، اور ان کو دنیا سے مطلب نہیں تھا، ان کو مسلمانوں کی جمعیت توڑنی تھی. تو آج ایک پراؤڈ انڈونیشین آپ کو ملے گا، پراؤڈ بنگالی ملے گا، پراؤڈ کویتی، پراؤڈ قطری ملے گا، پراؤڈ الجیرین ملے گا آپ کو. اسلام تو گیا، اسلام تو پیچھے ہو گیا. انہوں نے مین ڈیپر سسٹم میں آئیڈینٹی آپ کی دیش کی ڈال دی. لو بھائی یہ جھنجھنا پکڑو، اب اس میں خوش ہو جاؤ. تو یہ اللہ پاک جو آیت بتا رہے ہیں وہ اس صورت میں ہے کہ بھائی جب مسلمان ایک جھنڈے کے نیچے آ کے اللہ کے لیے لڑتا ہے، ابھی تو سب اپنے مفاد کے لیے لڑ رہے ہیں. اور ہاں فلسطین پہ ظلم ہو رہا ہے، ایران پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ایران ہے، یمن ہے، یہ دو ایسی دیش ہیں جو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت حق کے لیے لڑتے ہیں. اور اب جو کہ ظلم جو ہے زیادہ ہو رہا ہے، تب ظاہر سی بات ہے جتنا آپ کے اوپر پریشر آتا ہے اتنا ہی اللہ یاد آتے ہیں. تو اب وہ نیشن سٹیٹ کو چھوڑ کے اب ان لوگ واقعی یہ دو ملک جو ہیں یمن اور ایران، یہ ہیں اب جن سے آثار آپ کو لگتے ہیں کہ نہیں یہ واقعی اللہ کے لیے لڑتے ہیں. اس کے علاوہ کوئی 57 بولتے ہیں نا دیش، 55 کے 55 زیرو ہیں. زیرو سب سے بڑا زیرو، سب سے بڑا دھبا اسلام کے نام پہ پاکستان. جس کو جتنا مرضی برا لگے، اسلام کے نام پہ سب سے بڑا دھبا ہے پاکستان. اسلام کے نام پہ ملک بنایا تھا دنیا کی سب سے غلیظ ترین غیر اسلامک ایکٹیویٹی کی. اللہ کا شکر ہے جو لوگ نہیں گئے نا پاکستان، اللہ کا شکر ہے نہیں گئے. کیا کرتے وہاں جا کے، کیا کر لیا پاکستان نے؟ ان کو اللہ سے خوف آنا چاہیے جو پاکستان کے لیڈر ہیں. بھائی تم کو مر کے اللہ کو جواب نہیں دینا ہے. اس لیے تم نے ڈویژن کرائی تھی انڈیا میں، اس لیے ہم پہ یہ تلوار مسلط کر کے چلے گئے ہو تم. آج ہر انڈیا میں ہر مسلمان کو جس ظلم کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیا ریزن ہے؟ ڈویژن جو انڈیا پاکستان کی ہوئی تھی. تو اس کے بعد جا کے تم نے اپنے ملک میں کیا کیا؟ سود خوری چالو کر دی، شراب خوری چالو کر دی. تم نے دنیا کے ہر بینک سے لون لے لیا. جس سودی نظام کو ہم نے کاؤنٹر کرنا تھا، تم نے سود کا باپ بنا کے رکھا اپنے بینکنگ سسٹم کو. اپنے پولیٹیشینز اتنے کرپٹ اپنے اوپر بٹھا لیے. عام عوام کی غلطی نہیں ہے بھائی، اللہ پاک نے ہر بندے کو انڈیویجولی کھڑا کرنا ہے. میں ایک اکثریت کی بات کر رہا ہوں. تو جب پاکستان کی بات ہوگی تو اس کے ایلیٹ کلاس کی بات ہوگی، وہ اس کی ریپرزنٹیشن کرتے ہیں. اب جب کوئی انڈیا کو بولتا ہے ان ہائیجینک، یا پھر انڈیا کو کوئی گودی میڈیا اور یہ سب بولتا ہے، بھائی میں تو ان سب چیزوں کے سخت خلاف ہوں، پر کیونکہ میں انڈیا سے ہوں تو وہ ریسزم مجھ پہ بھی آتا ہے. میرے ہاتھ میں ہو تو ایسے بندے تھوڑی نا گورنمنٹ میں بیٹھے ہوں. اچھے لوگ بھی انڈیا میں، اور آج یہ بدماش لوگ ہیں، آج یہ ہے مودی، انشاءاللہ یہ کل نہیں رہے گا، کل اچھے بندے بھی آئیں گے. تو دنیا میں اچھے برے لوگ تو ہوتے ہیں، لیکن اوورآل جب آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، آپ پہ ذمہ داری بڑی ہو جاتی ہے. بھائی انڈیا کی گورنمنٹ سے وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے، انڈیا سے ایز اے کنٹری وہ ایکسپیکٹیشن نہیں ہے جو ایکسپیکٹیشن مجھے کویت سے ہوگی، جو ایکسپیکٹیشن مجھے انڈونیشیا سے ہوگی. کیوں؟ تمہارے پاس اللہ کی کتاب ہے. تم کہتے ہو اعلانیہ طور پہ کہ بھائی ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، تو تم نے کام بھی تو وہ بڑے بڑے کرنے ہیں نا. چائنا نہیں کوئی بہت بڑا کام کرتا، اٹس اوکے، بس وہ انصاف کرے، اپنے لوگوں پہ ظلم نہ کرے. کانگریس کے 10 ایئر میں جب انڈیا میں کانگریس تھی، اتنا زیادہ اسلاموفوبیا نہیں تھا، ایسے قتل و غارت نہیں تھی. ٹھیک ہے پرابلمس تھی، لیکن ایک رہنے کے قابل دیش تھا. اب تو بی جے پی نے آ کے ختم کر دیا ہے، پرخچہ اڑا دیا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ ختم ہوں گے، لوگ اب جاگ رہے ہیں. لیکن یہ میں انڈیا کے لیے بات کر رہا ہوں. یہ چائنا کے لیے بات ہوگی کہ بھائی وہ اپنے لوگوں کو صحیح سے رہنے دیتے ہیں، ٹھیک ہے اتنی بات کافی ہے. رشیا کرتا ہے، ٹھیک ہے کافی ہے. لیکن بھائی یہ ایکسپیکٹیشن انڈونیشیا، افغانستان، پاکستان، موروکو، سعودی عربیہ، موریٹانیا اور ایجپٹ، ان سے تو نہیں ہے. بھائی آپ تو اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ تو اللہ کی کتاب پڑھتے ہیں. آپ نے تو دنیا کا سب سے بیسٹ ایگزامپل بن کے دکھانا ہے، دنیا کا سب سے بیسٹ جوڈیشل سسٹم، دنیا کا سب سے بیسٹ فائنینشیل سسٹم، اور نہیں کرنا ہے. کیوں؟ لوگ بولیں گے ہم نے ٹھیکہ لیا ہے.
تو بھائی تم نے اسلام کا تو ٹھیکہ نہیں لایا. یہ نام لینا چھوڑو نا, اللہ رسول کا نام لینا تو چھوڑو. کہہ دو کہ بھائی ٹھیک ہے ہم اسلام سے امپریس ہیں, یہ جو آپ لوگ کلمہ پڑھتے ہیں وہ بھی ہم پڑھ لیتے ہیں, نیشن وائز ہمارا اسلام سے لینا دینا نہیں ہے, سیکولر ہیں. پبلک کا ووٹ اکٹھا کرنا ہوتا ہے, مسلمانوں کی سمپیتھی چاہیے ہوتی ہے تو اسلام کا نام لیتے ہیں. اور جب فائنینشیل سسٹم, جوڈیشل سسٹم آتا ہے, جب واقعی انصاف کرنے کی باری آتی ہے, اپنا پروٹوکول چھوڑنے کی باری آتی ہے, تو یہود و نصارہ کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں, تو اسرائیل اور امریکہ کی گود میں بیٹھ جاتے ہیں. واہ, بڑی ہپوکریسی ہے, بڑی آئرنی ہے. اللہ ان لوگوں سے انتقام لے گا. ضروری ہے بات کرنا. لوگوں نے قرآن کلاس میں یہ کیا بات ہو رہی ہے, تو بھائی قرآن کلاس میں آپ کو ڈوریمون اور نوبیتا کے قصے سناؤں کیا, جو ریئل لائف میں اس کی جو اپلیکیشن ہے وہی بتاؤں گا نا. میرے سامنے چھوٹا بھیم اور ڈوریمون ہوتے تو میں ان کی باتیں کر لیتا, آپ کے سامنے باربی ڈول کی باتیں کر لیتا, پر وہ تو نہیں ہے ہمارے سامنے تو البرٹ آئنسٹائن کہہ رہا ہوں میں, سوری, جیفری ایپسٹین ہے نا ہمارے سامنے. جیفری ایپسٹین ہے, نریندر مودی ہے, یہ ڈونالڈ ٹرمپ ہے, بنجامن نیتنیاہو, وہ یہی ہے نا آج کل کے فرعون, آج کل کے شیطان. تو میں انہی کا نام لوں گا, انہی کی باتیں بتاؤں گا. خیر, اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ڈیفینڈ کرتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لے کر آئے. انڈیڈ اللہ ڈز ناٹ لائک ایوری ٹریچیس اینڈ انگریٹفل, اور اللہ تعالیٰ ہر خائن اور کفور, ناشکرے کو اور خائن کو پسند نہیں کرتا ہے. خائن وہ ہے جو خیانت کرتا ہے. 2 آیت اور اس کے بعد آج کی سیشن کو ہم اینڈ کریں گے. اُذِنَ لِلَّذِينَ يَقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ. ابھی مکے میں کیا صورتحال تھی کہ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم رسول اللہ کے ذریعے دیا تھا کہ جتنا مرضی تم پہ ظلم ہو جائے, ہاتھ نہیں تم چھوڑو گے, جو مرضی کافر کریں سہتے رہنا ہے, اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے. اور کئی صحابہ حضرت عمر جیسے غصے میں پوچھتے تھے, اللہ کے نبی ہم یہاں پہ ان پہ قابو کر سکتے ہیں, یہاں پہ ہم آؤٹ نمبر ہیں, ہم ان کو شکست دے سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی جھڑپ میں. اللہ کے نبی کہتے تھے نہیں, اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ابھی ہاتھ باندھے رکھنا ہے. اتنا ظلم کی مکہ چھوڑ کے جانا پڑا. رسول اللہ کو قتل کرنے ان کے گھر پہ آ گئے تھے, حضرت علی کو اپنے بیڈ پہ لٹایا, ابو بکر کے ساتھ چپکے سے نکل گئے رات کے پہر میں. آپ ایکسٹریمٹی سوچیں کیا ہو رہا تھا اس وقت. تو اب اللہ تعالیٰ کا حکم آیا, پرمیشن از گیون ٹو دوز ہو آر بینگ فاٹ بیکاز دے ور رانگڈ. دے دی گئی اجازت لڑنے کی ان لوگوں کو کیونکہ ان کے ساتھ ظلم ہوا تھا. اینڈ انڈیڈ اللہ از ایبل ٹو گیو دیم وکٹری, اور بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے انہیں فتوحات دینے پر بھی. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی کہ اب تم اپنے ہاتھ کھول سکتے ہو. کیوں؟ کیونکہ بہت ظلم ہو گیا بھائی, 12-13 سال ظلم جھیل لیا, اب نہیں, اب بس ہو گئی ہے. الذين اخرجوا من ديارهم بغير حق الا ان يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلاة ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز. ابھی تھوڑی لمبی آیت ہے, اس کو میں سمجھاتا ہوں. They are those, اب اللہ تعالیٰ نے کس کو لڑنے کی اجازت دی؟ اس وقت لڑنے کی اجازت دی تھی, اس کے بعد تو خیر مسلمانوں کی ریاست بن گئی, اب تو جہاد اور قتال فرض ہے ہر مسلمان پہ. They are those who have been evicted from their homes without right. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے گھر سے نکال دیا گیا بغیر کسی حق کے. آج بھی دیکھیں انڈیا میں ابھی ڈیمولیشنس ہو رہے ہیں, کتنے مظلوم, مسلمان نہیں ہندو بھی. کیوں نکالیں گے آپ کسی کو یار, اس کا مذہب کچھ بھی ہو, آپ کسی کو اس کے گھر سے کیسے نکال سکتے ہیں؟ نہیں, اللیگل بنا ہے تو لیگل بنا کے دو بھائی, تم گورنمنٹ ہو, تمہاری ذمہ داری ہے کہ ان کو کوئی گھر دینا ہے. وہ بیچارے لوگ کہاں جائیں گے؟ آج دلی میں ابھی ڈیمولیشن ڈرائیو چل رہی ہے, وہ لوگ سر پیٹ رہے ہیں, ہم نے بی جے پی کو ووٹ دیا تھا, ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا, اور لوگ نیچے ہنس رہے ہیں کہ یار ہو گیا, دے دیا ووٹ. بڑے خوش ہو رہے تھے مسلمانوں کے ساتھ جب یہ کچھ ہوا رہا تھا. تو ٹھیک ہے, بات صحیح ہے, ایک پوائنٹ پہ بات صحیح ہے بھائی, آپ ہی لوگوں نے ووٹ دیا. جب مسلم محلے میں بلڈوزر چل رہے تھے تو آپ لوگ بڑے خوش تھے, آج کیوں رونا آ رہا ہے؟ لیکن انسانیت کا تقاضا نہیں ہے, ایک مسلمان کا یہ اپروچ نہیں ہوتا ہے, کیونکہ وہ اب مظلوم ہو گئے ہیں. دیکھیں دشمن سے بھی لڑائی تب تک ہوتی ہے جب تک وہ طاقت میں ہوتا ہے. جب وہ گر جاتا ہے نا آپ کے پیروں پہ, پھر آپ نے نہیں تلوار اس کے گلے پہ پھیرنی, کیونکہ اب تو ٹوٹ گئی اکڑ. میرا دشمن اس بندے کا کفر ہے, وہ بندہ تھوڑی میرا دشمن ہے. حضرت علی کا واقعہ ہے نا کہ وہ ایک جنگ میں تھے, ایک بندے کو اب مارنے لگے تو چہرے پہ تھوک دیا تو انہوں نے نہیں مارا,
کہا کہ پھر بعد میں لوگوں نے پوچھا آپ نے کیوں نہیں مارا؟ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ اس سے پہلے تک تو میں اللہ کے لیے مارتا اس کو، لیکن جب اس نے چہرے پہ تھوکا نا مجھے غصہ آ گیا، تو مجھے ڈر تھا کہ میں اگر تلوار چلا دوں، کیونکہ وہ تو ایک دم نیچے تھا، وہ تو مر جانا تھا اس نے، تو میں شاید اپنے لیے چلاؤں گا، حضرت علی نے چھوڑ دیا۔ تو ابھی جو اس طرح کی ویڈیو آتی ہے لوگ نیچے کمنٹ کرتے ہیں، بھائی بالکل آپ کا غصہ جائز ہے، لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں اگر آپ ایسے کمنٹ کریں گے تو اب دعوت کیسے دیں گے اسلام کی؟ میرا تو یہ کام نہیں ہے نا، میرا کام تو یہ نہیں ہے نا کہ اس کا گھر اجڑ جائے، وہ جہنم میں چلا جائے۔ میرا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اسلام غالب آ جائے، اگر وہ دین قبول کر لیتا ہے۔ اگر اس وقت پہ جب اس کا گھر ٹوٹا اور آپ کا گھر ٹوٹا تھا وہ لوگ ہنس رہے تھے، اب ان کا گھر ٹوٹا ہے، آپ ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کریں، آپ ان کو دلاسا دیں، آپ ان کو بتائیں کہ ٹینشن نہیں لو، اللہ پاک سب ٹھیک کر دیں گے، آپ ایک اسلام کی اچھی پکچر پیش کریں گے، تو ہو سکتا ہے ان میں سے ایک دو انسان اسلام قبول کر لے، ہو سکتا ہے اس کی آخرت بچ جائے۔ میں نہیں کہتا، باقی تو دیکھیں اکثریت تو گمراہی پہ ہے، اکثریت نے تو جہنم میں جانا ہے، قرآن میں آ گیا ہے، لیکن وہ دو بندے جو آپ کی اس اچھے اخلاق سے اسلام قبول کریں گے، مجھے وہ دو بندے امپورٹنٹ ہیں، جو میں نے ایسے ایک ذکر کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو بغیر کسی حق کے اپنے گھروں سے نکالے گئے، اونلی بیکاز دے سیڈ our Lord is اللہ، صرف اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، صرف اس لیے۔ آج انڈیا میں جو اسلاموفوبیا ہے، پوری دنیا میں اسلاموفوبیا کیوں؟ بھائی انڈیا کا مسلمان کیا آپ کے گھر پہ آ کے چوری کر رہا ہے، آپ کے سر پہ گولی مار رہا ہے؟ دنیا کا مسلمان، دنیا کے سب سے اچھے جو دنیا کے لوگ ہیں اخلاق کے پوائنٹ آف ویو سے مسلمان ہیں، دنیا میں سب سے اچھی ہاسپٹیلٹی آپ کو کسی کنٹری میں ملے گی، مسلم کنٹری میں ملے گی۔ بھائی ہم اللہ کے لوگ ہیں، ہم اللہ کے بھیجے ہوئے دین کو فالو کرتے ہیں، بہترین لوگ ہیں۔ وہ آپ اپنے پولیٹیشین کے لیکچر سن کے جتنا مرضی نفرت کرنے لگے، آپ کہیں نہ کہیں اپنے آپ سے سچائی پوچھو گے، تم کو پتہ چل جائے گا کہ اگر ایک انسان دنیا میں آپ کو بھروسہ کرنا ہے تو آپ مسلمان کو چوز کریں گے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ اللہ سے ڈرتا ہے، یہ نہیں وہ غلط کام کرے گا۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا، میں ان جنرل بات کر رہا ہوں، میں ایک بڑے سیمپل کی بات کر رہا ہوں۔ دنیا میں سب سے اچھی ہاسپٹیلٹی آج بھی لوگ پاکستان افغانستان کی یوٹیوبر جو بات کرتے ہیں ویسی ان کی گورنمنٹ ایک نمبر کی کرپٹ ہے، لیکن لوگوں میں تو ویسی ہاسپٹیلٹی ہے۔ اسی طرح آج بھی کبھی بات ہوتی ہے کہ ایکوالٹی میں کیسے ٹریٹ ہوتا ہے، سعودی عرب اور قطر کے لوگ اتنے بڑے بڑے ہیں، اتنا بڑا تو کوئی جائے نا آپ کہیں ممبئی میں، بہار میں، دلی میں، اتنا بڑا آدمی ہوگا کسی چھوٹے آدمی کے ساتھ بیٹھ جائے، لیکن وہاں پہ افطار ہو رہی ہوتی ہے، راجہ بھی وہیں بیٹھتا ہے جہاں پہ بنگلہ دیش کا مزدور بیٹھا ہے۔ میں ان کی باقی چیزوں سے ایگری نہیں کرتا، لیکن یہ بات تو ہے، یہ چیز آپ کو تو کہیں نہیں دیکھنے کو ملے گی۔ تو بہترین لوگ مسلمان ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ان کو گھروں سے نکال دیا صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ رب ہے، ہمارا رب اللہ ہے۔ اینڈ اف اللہ ڈز ناٹ چیک دا پیپل سم آف دیم بائی ادرس، اور اگر اللہ بعض کو بعض سے نہ ٹکروائے، یعنی جو جنگیں دنیا میں ہوتی ہیں، صرف ایسا نہیں مسلمان ورسز کافر، کبھی کبھی کافر ورسز کافر بھی ہوتی ہے، رومن پرشین کی جو جنگ تھی، تو اللہ بعض سے بعض کو نہیں ٹکرواتا۔ surely would have been demolished the monasteries, churches, synagogues and the masjid in which the name of Allah is mentioned۔ تو دنیا میں ایک تو ڈھا دیے جاتے سارے کے سارے عبادت گاہیں، کنیسے یعنی کہ چرچز، سیناگوگس جو یہودیوں کی عبادت کی جگہ ہے، اور مسجدیں جس میں اللہ کا نام لیا جاتا ہے کثیر تعداد میں، مطلب زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے۔ دیکھیں چرچ میں تو شرک ہوتا ہے، سیناگوگ میں وہ لوگ ٹھیک ہے اتنا شرک نہیں ہوتا ہے، لیکن اللہ پاک نے اس کو بھی اپنے طرف منسوخ کیا کہ نہیں وہ اللہ کا گھر ویسا اللہ کا گھر نہیں ہے بیت اللہ جیسا، لیکن وہاں عبادت اللہ کی ہوتی ہے، تو اٹھا دی جاتی وہ ساری چیزیں۔ تو بعض کا بعض سے لڑنا، ورلڈ وار 2 نہیں ہوتی تو انڈیا پاکستان آج بھی انگریزوں کے غلام ہوتے۔ ورلڈ وار 2 ہی برٹین کمزور ہوا تو برٹین چھوڑ کے بھاگ گیا، ہٹلر نہ ہوتا تو آج ہمیں آزادی بھی نہیں ملتی۔ یہ لوگ اس طرح لوگوں کا دماغ نہیں جاتا ہے۔ USSR اگر امریکہ کے اوپر نتھ نہیں ڈالتا پہلے، تو امریکہ تو ابھی تک کیا سے کیا کر رہا ہوتا۔ امریکہ نے ابھی تو ایک بم پھاڑا تھا، جاپان پہ بھی تو 10 بم پھاڑ دیے ہوتے اس نے دنیا پہ۔ تو اللہ بعض کو بعض سے لڑواتے ہیں تاکہ امن آ جائے۔ اینڈ شیورلی اللہ ول ہیلپ دوز ہو ہیلپ ان ہز کاز۔ اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے، اس کو یاد بھی کر لینا چاہیے۔ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، کہ اللہ ان کی مدد کرتا ہے جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ اینڈ اللہ ول ہیلپ دوز ہو ہیلپ ان ہز کاز، اور اللہ ان کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرتے ہیں۔ انڈیڈ اللہ از آل اسٹرانگ آل مائٹی، ان اللہ لقوی عزیز، اور اللہ تعالیٰ جو ہے بے شک سب سے زیادہ طاقتور اور سب سے زیادہ عزیز ہے، مائٹی ہے، مائٹ ہے اس کے پاس۔ تو اسی کے ساتھ آج اس کلاس میں ہم نے 40 نمبر تک ختم کیا۔ اب انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم 41 سے لے کر 55 تک 15 آیات کور کریں گے۔ لائیو کلاس اگر آپ کو جوائن کرنی ہے، نیچے واٹس ایپ کا
گروپ کا لنک ہے اس پہ کلک کیجئے اور ایڈمن آپ کو انٹر کر لے گا، ہم تھوڑے سے ویریفائی کر کے، کہ ایسا نہیں ہے کوئی الٹا سیدھا بندہ انٹر ہو رہا ہے، ظاہر سی بات ہے قرآن کلاس کسی مسلمان نے انرول کرنی ہے، تو وہ ویریفائی کر کے آپ کو 2-3 دن میں ایکسیپٹنس آ جائے گا، اس کے بعد لنک میں ڈال دیا کروں گا قرآن کلاس کا لائیو، اور پھر ہم وہاں پہ بات کریں گے۔ تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے، دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیے گا، اپنے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے گا۔ سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنا ہے کہ اللہ ان پر رحم کر، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے رحمت اور محبت سے پالا تھا۔ یہ دعا لازمی کرنی ہے۔ اپنے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے، فلسطینی بھائیوں کے لیے، لیبنان کے بھائیوں کے لیے، اور دنیا میں انڈیا کے مسلمان بھائیوں کے لیے، اور جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں جو مظلوم ہیں ان کے لیے دعا کیجیے۔ اور اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو، اور دنیا میں جو کوئی بھی موجود ہے اور جو کوئی بھی اس دنیا سے ایمان کی حالت میں جا چکا ہے، سب کو ہدایت، سب کو جنت الفردوس میں جگہ دے، اور جو اس دنیا میں باقی ہیں ان سب کو ہدایت دے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو بڑے بڑے گناہوں کی طرف جانے سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان مردود کے چال سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک اور مقدس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔